السلام علیکم آقا۔ 10 جون کو میرے چچا کا انتقال ہوا ہے کرونا سے۔ بے شک ان کو کرونا تھا مگر وہ بچ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں بچ سکے کیونکہ ہمارے ملک میں وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں کہ کسی مریض کو بچایا جا سکے۔ شروع سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی جہاں سے ٹیسٹ ہم نے ٹیسٹ کے لیے جدوجہد شروع کی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے تقریباً 1 ہفتے پہلے میں نے ٹیسٹ کروانے کے لیے ان کی کوشش کی کہ ان کا کسی طرح ٹیسٹ ہو جائے۔ بڑی مشکلوں سے ایک لیب راضی ہوئی کہ گھر آ کے ٹیسٹ کرے گی۔ پہلے تو 2-3 لیب والوں نے کہا کہ ہم گھر تو آ جائیں گے، اپوائنٹمنٹ دیا، سب کچھ دیا، مگر وہ آئے نہیں۔ پھر ایک لیبارٹری سے ہم نے ٹیسٹ کا ٹائم لیا تو انہوں نے کہا ہم آ جائیں گے، رات تک 2 بجے تک آ جائیں گے۔ ہم انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئے۔ پھر رات کو 2 بجے دوسری لیب پہ فون کیا، ان کو کہا کہ ابھی آ جاؤ، خدا کے لیے ٹیسٹ کر دو ان کا آ کے، کیونکہ یہاں کرونا کے ٹیسٹ کے بغیر پیشنٹ کو ہسپتال میں دیکھتے بھی نہیں ہیں، دیکھنا تو دور ایمبولینس سے اتارنے تک نہیں دیتے۔ بہرحال ان کا ٹیسٹ ہوا اسے لیبارٹری سے۔ اگلے دن ہم نے ٹیسٹ کروایا، ان کا رپورٹ ان کی آئی جس دن ان کا انتقال ہوا۔ 4 دن بعد ان کی رپورٹ آئی۔ رپورٹ مانگتے رہے، کہا اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بڑی مشکلوں سے جس دن ان کی رپورٹ آئی، ہمیں ہاتھ میں رپورٹ ملی، ہم ان کو لے کے اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ جس دن اسپتال لے جا رہے تھے اس دن ان کی آکسیجن بہت کم ہو گئی تھی۔ آکسیجن کے لیے ہم نے سلنڈر کی تلاش شروع کی تو کراچی میں ہمیں سلنڈر بھی نہ ملا۔ بڑی مشکل سے جا کے ایک سلنڈر ملا تو اس میں ان کو آکسیجن کی اتنی زیادہ ضرورت تھی کہ وہ سلنڈر تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو گیا۔ پھر آکسیجن سلنڈر لے کے ہم لوگ الگ الگ جگہوں پہ گئے، ڈھونڈا، 1 سے 2 گھنٹے لگے ہمیں آکسیجن بھروانے میں کہ ہم آکسیجن بھروا کے واپس لے کر آئیں، جب تک ان کی حالت اور مزید خراب ہو گئی۔ پھر ہم ان کو ایمبولینس میں ڈال کے ڈو میڈیکل ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں پہ لے کر گئے تو پیشنٹ کو اسپتال میں اترنے نہیں دیا، دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا اس کو یہاں سے واپس لے جائیں، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس آکسیجن بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مریض کو واپس گھر بھیج دیا۔ وہ جو ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل سے گھر ہے، اس میں اور مزید حالت ان کی خراب ہو گئی۔ پھر ہم نے لوگوں کو فون کرنا شروع کیا، اپنے کانٹیکٹس لگائے کہ بھائی کسی اسپتال میں کوئی جگہ مل جائے، کوئی وارڈ مل جائے، کوئی وینٹ مل جائے، کوئی آکسیجن مل جائے، کوئی ڈاکٹر مل جائے۔ کچھ نہیں ملا ہم کو۔ پھر ہم ان کو ایمبولینس میں ڈال کے سول لے گئے۔ کسی نے کہا ایمرجنسی میں لے جاؤ گے تو شاید علاج ہو ہی جائے گا۔ ہم سول اسپتال لے کے چلے گئے ان کو۔ سول اسپتال کی تو بہت ہی بری حالت ہے جو کہ ہمارے حکمرانوں کے انڈر میں ہے، ہماری حکومت کے انڈر میں۔ وہاں پہ زمین پہ لوگ پڑے ہوئے تھے پورے راستے میں، عجیب غلاظت تھی وہاں پہ، گندگی تھی۔ ایمرجنسی میں جس ایمبولینس سے اتار کے جس اسٹیچر پہ ان کو ڈالا تھا ان کو بیڈ تو وہاں ملا نہیں، اسی اسٹیچر پہ لوہے کے وہ پڑے رہے ایمرجنسی کے اندر۔ ان کو آکسیجن لگا دی، نہ ان کے اوپر کوئی چادر ڈالی، نہ کوئی کپڑا ڈالا۔ دونوں طرف ان کے عورتیں تھیں اور بیچ میں وہ اسٹیچر میں تھے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے بہت ایسے انسان تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بہت وہاں پہ انکمفرٹیبل تھے، بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، جو تکلیف جسمانی تھی، اور دوسری تکلیف اس کے علاوہ ان کو یہ بھی تکلیف تھی کہ 2 بے پردہ عورتوں کے بیچ میں وہ پڑے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور میں کیونکہ ان کے ساتھ تھی مستقل، وہ تھے تو میرے چچا مگر میرے لیے میرا باپ تھا وہ۔ ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا، ڈاکٹر نے کہا آپ کے مریض کی حالت بہت خراب ہے، آپ اپنے مریض کو لے کے چلے جائیں یہاں سے، یہ یہاں پہ مر جائے گا، ہمارے پاس وینٹ نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا یہ تو اتنا بڑا اسپتال ہے، کیا تو ہر وقت مریض آتے ہیں، یہاں وینٹ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ وینٹ نہیں ہے، ہمارے پاس نہ سرجیکل وارڈ میں وینٹ ہے، نہ دوسرے وارڈ میں وینٹ ہے، آپ کے مریض کو وینٹ نہیں ملے گا، آپ چلے جائیں۔ بہرحال ہم فونوں پہ کانٹیکٹ کرتے رہے، لوگوں کو بولتے رہے کہ بھئی کسی اسپتال میں تو وینٹ ہوگا، کسی اسپتال میں ہمیں وینٹ مل جائے، لیکن ہمیں کسی اسپتال میں وینٹ نہیں ملا۔ آغا خان ہسپتال میں وینٹ تھا تو آغا خان ہسپتال میں وینٹ پہ جانے کے لیے 10 لاکھ روپے نہیں تھے کہ وہ جمع کرا کے ہم ان کو وینٹ پہ لے جاتے واپس۔ ضیاء الدین میں وینٹ تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کو اس جگہ لے جاتے۔ ساؤتھ سٹی میں وینٹ تھا مگر ہم نہیں لے جا سکتے تھے، ہماری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنے مریض کے لیے 10-20 لاکھ روپے دے کے ڈپازٹ دے کے اس کو وینٹ پہ ڈالتے۔
کہاں وہ بچ جاتے, وہ مرتے نہیں, وہ بچ جاتے. ان کو صرف سانس کے لیے آکسیجن چاہیے تھی جو انہیں وقت پہ نہیں ملی. بڑی مشکلوں سے ایک جگہ کراچی کے شہر میں ہسپتال میں وینٹ کا انتظام ہوا. وہ بھی بڑی سورس لگا کے انہوں نے کہا چلو لے کر آ جاؤ. ہم اپنے مریض کو لے کے نکلے, تائے ماما کو لے کے نکلے, ایمبولینس میں ڈالا. جب وہاں پہنچے, ہاسپٹل پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کو وہاں وینٹ نہیں ملا, وہ ختم ہو گئے, رستے میں ہی ختم ہو گئے. سڑک پہ ہم پھرتے رہے, یہاں وہاں پھرتے رہے اور وہ مر گئے, ان کا انتقال ہو گیا. میں یہ سب باتیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کرنٹ افیئرس پہ جمعے کے دن بات کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات کریں, آپ یہ بتائیں لوگوں کو جو ہم پہ بیتی ہے. صرف ہم پہ نہیں بیت رہی, وہ ہزاروں لوگ تھے میرے سامنے بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کو لا رہے تھے اور ان کی میتیں لے کے جا رہے تھے. ان کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی. کرونا کے پیشنٹ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے آکسیجن کی اور وینٹ کی. میری اپیل ہے, میری درخواست ہے, میں کسی سے نہیں کہہ سکتی, میں صرف آپ سے کہہ سکتی. مجھے پتا ہے آپ حق پر ہیں, آپ صحیح ہیں, آپ صحیح کام کر رہے ہیں, اسی نے تو آپ کے دشمن ہے. ہاں, میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک پہنچے یہ پیغام. آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیوں نہیں ہم حکومت سے کیوں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں پیسے نہیں ہیں, ہم اتنے لوگوں کو راشن بانٹ سکتے ہیں, اتنے لوگوں کو راشن بانٹے. ٹھیک ہے, اچھا کام ہے, لیکن ابھی راشن کی ضرورت نہیں ہے, ابھی وینٹ کی ضرورت ہے. وہ جو ڈونیشنز ان کے پاس راشن کے نہیں آ رہی ہے, لوگوں کے پیاروں کو بچانے خدا کے لیے وینٹ کا انتظام کر لیں, آکسیجن سلنڈرز کا انتظام کر لیں, آکسیجن کا آکسیجن کا انتظام کر لیں تاکہ لوگ بچ سکے. لوگ بھوک سے نہیں مر رہے, لوگ وینٹ کی کمی, آکسیجن کی کمی, ہاسپٹلوں کی کمی کی وجہ سے مر رہے. آپ نے بھی تو اپنے مدرسے کو بنا دیا نا پورا کرنٹینہ سینٹر, یہاں کیوں نہیں بنا سکتے لوگ؟ کیوں ہمارے مولانا صاحب اتنا بڑا امام بارگاہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا امام بارگاہ, اس کی ٹرسٹ اتنی بڑی ہے, کیوں نہیں بنا سکتے یہ لوگ؟ کہاں جاتے ہیں ان کے پیسے, کہاں کھاتے ہیں یہ لوگ, یہ وہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ پیسے خم زکات خیرات سب کہاں ہے؟ یہ اپیل کریں نا اپنے لوگوں سے, بولے ان کو کہ کھڑے ہو جاؤ. ہمیں نہیں چاہیے کسی حکومت کی مدد, ہمیں اپنوں کی مدد چاہیے. ہم کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے؟ مجھے پتا ہے, پتہ نہیں آپ میری اس بات کو ضرور آگے پہنچائے گا دوسروں تک, میری اپنی بیٹی کی آواز کو ضرور پہنچائے گا دوسروں تک.